الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے وجاء محمد بشیرا نذیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا گرامی قدر حاضرین، ماہ ربیع الاول میں ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے جو بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے رب کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ قرآن پاک میں جو بیان ہوئے، پچھلی بار جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی تھی اور معروف آیا ہے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کیوں ہے۔ بھیجا تو ہے، سب کو پتہ ہے، جو بھیجنے کو مانتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، جو بھیجنے کو نہیں مانتے انہیں بھی پتہ ہے۔ تو چلے کم از کم اسی پہ آ جائیں، ایک چیز پہ اکٹھے ہو جائیں، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ تمام مسالک، تمام مکاتب فکر یہ مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو بھیجا، کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اپنے رب کی آیتیں پڑھ کر انہیں سنائے۔ اب آپ جو میلاد منانے والے ہیں ذرا کھڑکیاں کھول لیں، اپنی بند کھڑکیاں۔ ہاں، صرف اسی پہ اکتفا نہ کر لیں کہ ہم نے استقبال کر لیا ہے مہمان کا۔ میری یہ تشخیص، سروے، ریسرچ اور تحقیق اور مشاہدہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا مہمان جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، ہم نے اس کا استقبال تو بڑا کیا ہے، بڑی شان سے، بڑے کمال سے، بڑے جناب ڈول تماشے، بڑے ڈھنڈیاں لگا کے، لنگر پکا کے، کیک بھی اب کاٹتے ہیں جی۔ لیکن مہمان آیا کیوں تھا؟
کس لیے آیا تھا، کس کام آیا تھا، وہ یاد بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں نہ کسی نے یاد دلایا نہ ہمیں یاد آیا. ہم اسی میں الجھ گئے، دو گروپ بن گئے. ایک نے کہا استقبال کرنا ہے، ایک نے کہا نہیں کرنا، تو ساری عمر اس میں گزار دی. شیطان نے اپنا کام اس میں بھی کر لیا. دو گروہ بنا دی. ایک نے کہا یہ تم بدعت کر رہے ہو، دوسرے کا نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. وہ اس کے دفاع میں لگ گئے، وہ اٹیک میں لگ گئے. کامیاب کون ہوا؟ دشمن. اور جو آمد کا مقصد تھا، مہمان عظیم اور احسان عظیم کی آمد کا جو مقصد تھا، وہ بھول گئے، وہ فراموش کر دیا. حالانکہ غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، یہود، ان کے اسکالرز نے بھی یہ مانا کہ یہ وہ ذات آئی ہے، وہ ہستی آئی ہے جو صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین. تو یہاں تو جھگڑا بنتا ہی نہیں بھائی. یہ تو کافر مسلمان کا بھی جھگڑا نہیں ہے، تم وہابی سنی کا جھگڑا بنا دو بیٹھے. یا تو ہندو بھی متفق ہے، سکھ کو بھی پتا ہے کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ہندو کو یہ شعور آ گیا کہ کچھ عشق پیغمبر میں نہیں، شرط مسلمان ہے کوسری، ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہمارے لوگوں نے شعور کا کوئی ورق پلٹا ہی نہیں ہے. جمود کا ایسا شکار ہیں کہ دشمن کی ضرورت ہی نہیں. غالب نے کہا تھا ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تمہارے جیسے دوست مل جائیں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں. تو اسلام کو سب سے بڑا خطرہ اسلام کے ایسے ماننے والوں اور نام لیواؤں سے ہے جو دوست نما دشمن ہیں. انہیں شعور ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم کس وسوسے کا شکار ہیں اور مدت سے اس میں مبتلا ہیں، اور اصل مقاصد کی طرف دھیان اور خیال ہی نہیں، سوچ ہی نہیں کہ وہ مہمان عظیم آئے کیوں تھے. تو اب اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے. کیوں جی؟ اصل جو آمد کا مقصد تھا اس کی طرف آنا چاہیے. اللہ ہمیں یہ شعور دے اور یہ بند کھڑکیاں کھلیں. شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک کو وسوسہ ڈالتا ہے، دوسرے کو اس کی اصلاح پہ لگا دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خطبے کے دوران بولے اس نے خطا کی، اور جس نے اسے روکا اس نے بھی خطا کی. یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے. میں نے آپ کو مثال دے کے بتا دیا حدیث پاک. ایک تو غلط کر رہا ہے نا، بول پڑا ہے، اور جو اسے روکنے گیا ہے بول وہ بھی پڑا ہے. تو اصل کام سے دونوں ہٹ گئے. اصل کام تھا خطبہ سننا، وہ واجب تھا. تو شیطان نے اس ایک سے کے ذریعے دو شکار کیے نا. ایک تیر سے شیطان ایسا دشمن ہے، عدو مبین ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے محمدی کمانڈو بننا پڑتا ہے. صرف نام نہاد مسلمان نہیں، صرف زبانی کلامی کلمہ اور فارمیلٹی والی نمازیں اور روزے نہیں. اس کے لیے محمدی کمانڈوز چاہیے جو اس اتنے بڑے دشمن اور اس کی فورسز سے مقابلہ کر سکیں. اس کے لیے جو چیز چاہیے اس کا نام ہے حکمت. کیا ہے؟ حکمت. اور یہ اپنے حبیب کو یہ خزانہ دے کے رب نے بھیجا دنیا. فرمایا آیتیں پڑھ کے بھی سنائے گا، کتاب کی تعلیم بھی دے گا، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تلقین بھی فرمائے گا، انہیں بھلے اور برے کی تمیز سکھائے گا.
خیر و شر کا فرق سمجھائے گا، حلال و حرام ان کے وجود کے اندر ودیعت کر دے گا اس کا شعور۔ حلال سے انہیں خود ہی رغبت ہوگی اور طبعاً حرام سے نفرت ہوگی۔ میلاد منانے والا ہو اور 3 سال کے پڑے ہوئے سٹور میں سری پائے کھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے میلاد کبھی منایا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں کو یہ شعور دیا ہے کہ جس چیز میں شک آ جائے، حرام تو دور کی بات ہے، شک اور شبہ آ جائے وہ بھی انہیں کھٹکنے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں لے جاؤ یہ نکل۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، یہ میں کسوٹی دے رہا ہوں، آپ کے اندر مفتی بیٹھ جائے گا ہر وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو مفتی بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز میرے دل میں کھٹکتی ہے، تو فرمایا استفت نفسک ان افتاک المفتون، فرمایا میرے صحابی مفتیوں سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، کیونکہ صحابی مومن ہے نا، صاحب ایمان ہے۔ مومن کا دل ہو تو وہ خود مفتی ہے، چھوٹے موٹے مسئلے وہ خود ہی حل کر لیتا ہے۔ کوئی بڑے ناگزیر مسائل ہوں پھر مفتیوں کے پاس جاتا ہے۔ تو اصول کیا دیا؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، بہترین مسلمان وہ ہے جو ہر فضول اور شک شبہ والی چیز کو چھوڑ دے۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے فرمایا اس کو چھوڑ، بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ۔ تو رب کائنات نے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ یہ جو انا اعطینا کل کوثر ہے نا، خیر کثیر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو جو کوثر دی ہے، مطلب کیا کہ ہر خیر عطا فرما دی، اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا تعارف جو خود کرواتے ہیں، میں آج کچھ احادیث جو اس دن رہ گئی تھی ہمارے پروگرام میں وہ بھی چاہ رہا ہوں پڑھوں، تاکہ آپ کے علم میں آئے مسلمانوں کے، اس امت کے، کہ یہ میلاد پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ خود اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اور خوشی کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ خود اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ لوگوں کو بیان کریں کہ میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا ہے، مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ شرف بخشا ہے، یہ اعزاز بخشا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درجنوں ایسی احادیث ہیں جو انا سے شروع ہوتی ہیں نا، میں، مجھے اللہ نے یہ مقام دیا، مجھے اللہ نے یہ شان دی، مجھے اللہ نے یہ کمال دیا، اور یہی اللہ نے قرآن میں اپنی سنت بنایا۔ یہ جو میں آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور جو آپ سارا سال قرآن میں خود پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، کہ یہ بار بار جو قرآن میں آ رہا ہے یا ایھا النبی، اے خاص الخاص نبی، نبی تو اور بھی ہیں لیکن محبوب سے کہا یا نبی نہیں کہا، یا ایھا النبی، اس میں فرق ہے۔
اور یہی فرق پتہ ہو تو سنی ہے. ہاں یا نبی بھی ہے اور یا ایھا النبی ہے. آپ اتحیات میں قرآن نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ السلام علیکہ، یا نبی بھی ہو سکتا تھا. بس یہ شعور جسے آ گیا وہ سنی العقیدہ عاشق رسول مسلمان بن گیا اور نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. ایسا ایک شخص جس نسل میں آ جائے 7 پشت تک اس کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کیونکہ بنیاد جڑ مضبوط ہو گئی نا. اسے سمجھ آ گیا کہ رب رب ہو کے نبی کو ادب سے بلا رہا ہے. ہاں تو امتی کیسے اس طرح بات کر سکتے؟ القابات کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ. بتایا کیا ہے کہ یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ رسولوں کا بھی رسول ہے، فرشتوں کا بھی رسول ہے، اور رحمت للعالمین سارے جہانوں. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ سوائے سرکش جنوں کے، سوائے سرکش جنوں کے اور نافرمان انسانوں کے، ساری کائنات جانتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. یہ اونٹ، بکریاں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ شجر، حجر، جمادات، نباتات، یہ کنکر اور تنکے بھی مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں. یہ چڑیاں، کبوتر، طوطے، ان کو بھی پتا ہے میں کیا ہوں. تو پھر وہ امتی کیسا ہے جو کلمہ بھی پڑھے، انسان ہونے کا دعوے دار بھی ہو. اور چلو نہ مانو، نہ جلسے کرو، نہ تم ان کی شان میں قصیدے پڑھو، انکار تو نہ کرو، تکلیف کا اظہار تو نہ کرو، ماتھے پہ سلوٹ تو نہ ڈالو. یہ تو سمجھ سے باہر ہے. ہمیں تو یہ ایمان سمجھ آیا ہے کہ ہندو بھی میرے آقا کی نعت پڑھ رہا ہو تو وہ ہمیں اچھا لگنا چاہیے. تم کیسے مسلمان ہو یار؟ ابھی بھی میں حیران ہوں، ابھی بھی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ایسے ایسے بدبخت، بد نصیب اور شقی ازلی، وہ اس محبوب کے شان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا اپوزیشن بن کے کھڑے ہیں. چلے میں اور کوئی بات نہیں کہتا، کیا شان مصطفیٰ کی اپوزیشن بننا ایمان ہے؟ کسی معنی میں ہو، کسی رنگ میں ہو، کسی کیفیت میں، کسی روپ میں ہو، کسی لبادے میں ہو. کیا کوئی کلمہ گو، کوئی بتائیے کوئی ایک صحابی کا کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کے آقا کی نعت پڑھ رہا اور وہ پریشان بیٹھے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں دستک دے رہا ہوں بھائی، ہوش میں آئیں. ہندو کو یہ بات پتہ چل گئی، اس کو یہ شعور آ گیا، یہ تمیز آ گئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر، یہ ہندو کا شعر ہے پنڈت ہری چند اختر کا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. یہ ہندو کہہ رہا ہے کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ ہندو شاعر کہہ رہے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں کتابیں اور دیوان، سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں. کاش کہ کوئی دیکھتا، کوئی پڑھتا، کوئی سنتا، ہوش کرتا کہ یہ تو ہمارے منہ پہ تمانچہ مار دیا انہوں نے. ایک اور ہندو شاعر ہے، وہ میدان محشر کا اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں بھروسہ اس کو کہتے ہیں. یہ ہندو صاحب کو سمجھ آ گئی
اور مسلم صاحب کو وہ حشر کے میدان میں بھی اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہ ہندو شاعر نے یہ کہا کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. اب چلو یہاں کی باتیں تو یہاں کی رہیں. میدان حشر میں اللہ قرآن میں فرما رہے حبیب آپ کو ہم مقام محمود پہ فائز کریں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اور ہر مسلمان اذان کے بعد یہ پڑھتا ہے وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد اور درود پڑھ لیا حلت لہو شفاعتی، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. واجبت لہو شفاعتی. اب کوئی بندہ یہاں بھی اڑ کے بیٹھا ہو، کتنی بد نصیبی کی انتہا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے شفیع محشر، کل قیامت کے دن بندوں کو مخلوق کو، آپ کی امت تو ہے ہی، پچھلی امتیں بھی آپ کے بھروسے پہ آئیں گی محشر میں. وہ کہتا ہے بھروسہ اس کو کہتے ہیں کسی پہ اعتماد ہو تو ایسا ہو کہ حساب و کتاب کے میدان میں ایسے جا رہا ہے کہ اسے پتہ ہے صاحب مقام محمود ہیں، اور پھر آ کے وہاں بھی جہاں رب کائنات خود براہ راست جلوہ گر ہے اور اسی کی عدالت لگی ہوئی ہے اور اسی کا دربار لگا ہوا ہے، آخری فائنل دربار مالک یوم الدین اس کا دربار ہے. تو وہاں اس کی ساری مخلوق موجود ہے، ساری اولاد آدم موجود ہے. تو رب کو کوئی نہیں پکار رہا، سب آپ کو پکار رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا یا اللہ مدد. خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. جب خدا کے سامنے پکارنے پہ کوئی اعتراض نہیں، تو وہ ہندو کی سوچ دیکھو کہاں گئی ہے. اور یہ کمال ہے کہ یہ تو خدا کا اپنا ہی پروگرام ہے سارا. ہاں تو اس کے حکم کے بغیر کوئی سیڑھی پر نہیں مار سکتی. نظام ہی اس کا لیمان الملک اليوم، یہ سارا اس کا نظام ہے اور اس نے خود بنایا. کیوں بنایا ہے؟ فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی. سبحان اللہ. بخش نہیں تھا نا تو ایسے بخش دیتے، بس ٹھیک ہے جاؤ بھی جنت میں سارے چلے جاؤ. نہیں، یہ مقام محمود کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ حبیب آج وہ بھی ہیں جنہوں نے مان لیا تھا اور آج وہ بھی ہیں جو نہیں مانے تھے، اڑ کے بیٹھے رہے تھے وہاں. ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ و شیبہ بھی، سارے منکر بھی آج یہاں کھڑے ہوں گے اور سب تیری نعت پڑھیں گے. مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جو زبان میں نے تخلیق کی ہے، وہ جو لب میرے بنائے ہوئے ہیں، وہ کافر کے ہوں یا مسلمان کے، آج تیری نعت ضرور پڑے گی. صدیق اکبر. اس لیے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس شعر کا مطلب یہ ہے قیامت میں ابو جہل بھی مان جائے گا، فرعون بھی مان جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے، نمرود بھی مان جائے گا ابراہیم علیہ السلام سچے تھے. ابو جہل اور ابو لہب کہے گا جسے ہم بھتیجا سمجھتے رہے
اپنی برادری کا فرد اور اپنے جیسا بشر سمجھ کے دھوکہ کھا گئے. آج وہ تو مقام محمود پہ جلوہ گر ہے اور جو کہہ رہے رب وہی کر رہا ہے. یہ دکھانا ہے رب نے، اور ان سے اقرار کروانا ہے، ان سے اعتراف کروانا ہے. اب وہ چاہے جنت میں جائیں چاہے جہنم میں، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو وعدتہ کا لفظ آپ سنتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تو نے وعدہ کر لیا ہو محبوب سے تو اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہونا ہے، وہ شان دکھائی جانی ہے، وہ عظمت دکھائی جانی ہے. اب آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ جنہوں نے مانا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا وہاں، ان کی کیفیت کیا ہوگی. وہ تو اسی ایک سرشاری میں، ایک حلے میں بخشے جائے. میرے آقا لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں، جہنمی جنت میں جا رہے ہوں اور میں خوشی سے لڈیاں ڈال رہا ہوں، تو میری بخشش میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ سخیوں کی شان عطا ہوتی ہے. اصل میں یہ پروگرام اللہ کا ہے نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کس نے کہا ہے؟ بولیے، اللہ نے کہا نا. تو اگر ہم اللہ کے پروگرام کے، اللہ کے نظام کا حصہ بن جائیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرزہ ہی صحیح، تو کم شرف ہے کہ مولا ہم نہ اس قابل تھے، ہم جھاڑو ہی دے رہے تھے، ہم پانی چھڑک رہے تھے، ہم چادریں بچھا رہے تھے. یہ بھی تو حصہ ہوتا ہے نا سسٹم کا. تو اس نظام الہی کا جو کائنات میں اللہ نے سارا پھیلایا ہوا ہے کہ تم سب نے، زمینوں نے، آسمانوں نے میرے محبوب کے ترانے گانے ہیں، سارے فرشتوں نے، سارے جنوں نے، سارے انسانوں نے، سارے جہانوں نے، اور وہ سب یہ کام کر رہے ہوں. اور جو کلمہ گو ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، وہ سوچ میں بیٹھا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اس نظام کا حصہ اگر کوئی بن گیا ہے تو یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے. اس نے لذت ایمان و حلاوت ایمان کو چکھ لیا. اس لیے علامہ اقبال کی کل فکر کا نچوڑ یہ دو لائنیں ہیں. کل پورا علامہ اقبال کسی نے سمجھنا ہو تو یہ دو لائنیں ہیں. کی محمد سے وفا تو نے، ہاں جسے کچھ نہ آتا ہو نا وہ یہ یاد کر لے، کی محمد سے وفا تو نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات، خالق کائنات کہہ رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. یہ کیفیت خون میں دوڑے گی تو نماز نماز بنے گی، جمعہ جمعہ بنے گا، روزہ روزہ بنے گا، حج حج بنے گا. نہیں تو فارمیلٹی ہے، ایکسرسائز ہے. شوق تیرا، دوسری بات اقبال نے نماز پہ یہ کہی ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. امتی نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ یہ بھی اقبال سے پوچھو. اقبال نے ترجمہ کر دیا اسی لیے حدیث کا جو میں نے سنائی آپ کو. اقبال نے کہا کہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. استفت نفسک ان افتاک المفتون. اگر تیرا قلب مومن ہے اور اس میں اس کے اندر کلمے کا نور ہے تو پھر فتویٰ جب دے گا مدینے والے کے عشق میں دے گا، اس کے خلاف کبھی نہیں دے گا. یہ جو قلب مومن ہے، قلب مفتی ہے،
یہ جب فتویٰ دے گا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو نماز میں حلاوت اور لذت جس کو نہیں آتی وہ یہ نسخہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میں نماز میں کھڑا ہی نہیں ہوا، میں نے قیام کیا ہی نہیں، رکوع ہوا ہی نہیں، سجدہ نصیب ہی نہیں ہو سکتا میرے آقا جب تک آپ کا شوق، آپ کا عشق اور اس عشق کی کیفیت میرے وجود میں رچی ہوئی نہ ہو۔ ہاں آج میلاد کی برکت سے یہ سمجھ لیں، کیا بات ہے جی نماز کے مسائل تو آپ کو رائے بنڈ سے بھی مل جائیں گے، عشق نہیں ملے گا۔ ہاں وہ یہ بتا دیں گے کہ جناب یہ کرنا ہے، اتنی بار یہ کرنا اور اتنی بار یہ کرنا۔ ہاں تو جسم کافی نہیں ہے جب تک اس میں روح نہ ہو، اگر روح نہیں تو جسم گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ کہاں رکھتے ہیں؟ قبرستان، آبادی میں نہیں رہ سکتا۔ تو وہ نمازیں مت پڑھو جو قبرستان میں دفن کرنے کے قابل ہیں۔ یہ مسند احمد میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مسجدیں بھری ہوں گی نماز کے وقت لیکن نمازی نہیں ہوں گے، نمازیں پڑھی جائیں گی نمازی نہیں ہوں گے۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جی علامہ کا یہ شعر عام نہیں، بہت گہرا شعر ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے معراج کی رات جو نماز لائے ہیں، رب نے کس کو نماز دی تھی؟ اپنے محبوب کو، اور کہا تھا محبوب یہ لے جاؤ، اور 50 دی تھی۔ کتنی؟ 50۔ اور یہ جو غسل تھا، غسل جنابت، یہ 7 بار تھا۔ کتنی بار؟ ہاں جی۔ اور یہ جو کپڑے پہ غلاظت لگی یہ بھی 7 بار تھا۔ کپڑے پہ گندگی لگ گئی تو دھونا کتنی بار ہے؟ پاک کرنا ہے 7 بار۔ جسم کا غسل پاکی کے لیے کرنا ہے تو 7 بار، اور نمازیں 50۔ یہ میلاد والے آقا کی آمد کا صدقہ ہے، نسبت مصطفیٰ کا فیض ہے کہ 50 کو 5 کر دیا اور اس 7 کو 1 کر دیا کہ بس ایک ہی بار میں پاک کر دیں گے محبوب، اب تیرے قدم جو لگ گئے ہیں زمین پہ۔ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ کوئی خطیبانہ بڑھ نہیں ہے۔ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، یہ میلاد کا چھوٹا فیض ہے۔ فرمایا میرے قدم اس زمین پہ لگے تو میرے امتیوں اب ساری زمین مسجد ہے، جہاں مرضی نماز پڑھو۔ زمین مسجد بنا دی اور مٹی کو پاک کر کے تیمم اور وضو کے قابل بنا دیا، وضو کا قائم مقام بنا دیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ انعام پتہ کیوں ملا تھا؟ کیونکہ زمین نے خوشی منائی تھی۔ یہ راز کھولا ہے، اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جب شکر کرو گے ہم تمہاری عزت اور بڑھا دیں گے۔ تمہارے تمغے، تمہارے پھول، تمہارے سٹارز، تمہاری پروموشن، ساری کائنات میں اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جتنا میرے محبوب کے قدموں کے قریب ہوتے جاؤ گے عزتیں بڑھتی جائیں گی، شان و کمالات بڑھتے جائیں گے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
ان کو پھر وائٹ ہاؤس والوں کے جوتوں میں رول دیا جاتا ہے، کیا بات، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھر انہیں کہیں جگہ اور ٹھکانہ نہیں ملتا، اپنا گھر بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جو بڑے شوق سے محل بنائے ہوتے ہیں اس میں رہنے کے قابل نہیں رہتے، اپنے بنائے ہوئے بھی، اور کسی اور دار اور چوکھٹ پہ بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے بزرگوں نے، اولیاء نے، اہل حال نے کہا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ پاکستانیوں، سیاستدانوں کے ہاتھوں اپنے عقیدے، نظریات، ایمان بیچنے والوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے تو باقی تو چھوڑ دو، اب عقیدے و ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ صحیح بات ہے، کل کو سب کچھ ہی بدلا ہو، تم کہو جی میں نے تو ان کو ووٹ دیا تھا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو جب اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، تو دھوکہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا، اول گیا آخر گیا۔ قافلے نے تو جانا ہی ہے، تو اپنی منزل پہ نظر رکھ، اور آقا کریم علیہ السلام کی چوکھٹ سے جڑ کے رہ، اس لیے کہ بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہم اوست، اقبال نے کہا تھا کل دین بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام سے تعلق ہے تو دین ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اور اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، یہ جو کچھ بھی تو کر رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف بو لہبی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے تو اس لیے بنیاد ہمارے دین کی تعلق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو حکمتیں لے کے آئے، اس کا کوئی جز بھی پکڑ لیں، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ وآخر دعوانا